اما بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دوسرے پارے کا آغاز کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دوسرے پارے کی سیقول السفہاء دوسرے پارے کی دوسری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جَعَلْنَاكُمْ جعل بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، جعلناکم ہم نے تم کو بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت، اعتدال پسند امت، وسطیت پسند امت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بنایا مطلب اسی طرح سے پہلے کیا ہے؟ آئیے پچھلی آیت کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ آیت کے اندر کیا مضمون بیان ہوا؟ یہ آیت کے اندر مضمون بیان ہوا ہے قبلے کی تبدیلی کا، تحویل قبلہ، جس کو یعنی علمی زبان میں، عربی زبان میں تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ، قبلے کو چینج کر دینا، یعنی مسجد اقصیٰ سے مکہ مکرمہ کی طرف جو قبلے کو پھیرا گیا، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ یہ قبلے کی تحویل ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد یہدی من قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو اے نبی بتا دو کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور اسی طرح اے امت محمدی ہم نے تم کو اعتدال پسند، جس طرح سے اللہ تعالیٰ جسے چاہا ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ معین فرماتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، اعتدال پسند۔ جس طرح سے ہم بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنا دیے پھیر کر، اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا، اعتدال پسند امت بنا دیا۔ ہاں، اس کو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے امت وسط سے مطلب وسطاً یعنی خیاراً، یعنی سب سے بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اعتدال پسند بنایا، میانہ روی رکھنے والے، نہ ادھر افراط کرنے والے نہ ادھر افراط کرنے والے، نہ حد سے بڑھ جانے والے نہ پیچھے رہ جانے والے، بلکہ سیدھی راہ پر رہنے والے، خیاراً۔ وقیل للخیار وسط لأن الأطراف يتسارع إليه الخلل والاوساط محمیہ۔ فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ خیار یعنی سب سے اچھوں کو وسط کیوں کہا جاتا، درمیانی کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ دو طرف، آپ رائٹ کی طرف زیادہ ہٹ جائیں یا زیادہ آپ لیفٹ کی طرف ہٹ جائیں، آپ ایکسٹریم چلے جانے کا امکان رہتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہونے کا۔ جیسا آپ ایک عام طور پر استعمال ہوتا ہے پولیٹکس میں، رائٹ ونگ کہا جاتا ہے یا لیفٹ ونگ کہا جاتا ہے، جی رائٹسٹ کہا جاتا ہے یا لیفٹسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ امت وسطاً کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں اعتدال پسند، نہ افراط پسند نہ تفریط پسند۔ افراط کہتے ہیں زیادہ کر دینا اور تفریط کہتے ہیں کم کر دینا۔
نہ افراط، نہ بڑھا دینے والے، نہ کم کر دینے والے۔ امت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے والی ہے۔ نہ عقل سے محروم، نہ عقل کے بندے۔ یہ بہت اہم جملہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں کہ نہ عقل سے محروم۔ کچھ امتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ عقل سے محروم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کس کس کی پوجا اور کس کس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جو ذہن میں ہی نہیں آتا، جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتے اسی کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ تو عقل بالکل، لوگ دین کے مسئلے میں لا کے بالکل عقل کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ دین کا مسئلہ ہے، یہاں پر دماغ نہیں لڑانا، یہاں پر عقل کو خاموش کر دو، عقل استعمال نہیں کرنا۔ نہیں نہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت محمدی علی صاحبہ وآلہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کیسا؟ نا عقل کے بندے، عقل کے بندے بھی نہیں بن جاتے۔ عقل کے بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ملحد ہوتے ہیں، ایتھسٹ۔ ایتھسٹ جو ہے وہ دماغ کو اتنا لڑاتے ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے تب بھی دماغ لڑاتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم جہاں پر معاملہ وحی الہی اور خالق کی طرف سے آ جائے تو پھر وہاں پر عقل نہیں لڑاتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت کے اندر حکمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فکر کرنے، سوچنے اور عقل کو لڑانے اور غور کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تدبر کا، تفکر کا اور تعقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا ہے کہ سوچو، سمجھو، غور کرو جی، اور اطاعت بھی کرو۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو وہاں پر اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت کرنے کے بعد اس کے اندر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دیا ہے، کیسا ہوا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا بات بتا رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ملحدین میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ اپنے عقل کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں، بس اپنے عقل کے غلام۔ اطاعت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو ہم غور کریں گے، ہر چیز کو ہم غور کریں گے، اور جب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا بات ڈیٹیل میں جا رہی، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے، اس کے باپ اس کو کہتا ہے، ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے آپ اس طرح سے کر لو، آپ یہ کام اس طرح سے کرو۔ بچے کو ماں باپ کہتے ہیں۔ اگر بچہ بالکل غور کرنا بند ہی کر دے کہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم کو اس کے اندر، کیا کہتے ہیں، بس ماں باپ نے کہہ دیا اور عمل کرنا ہے، اس میں ہم کو غور کرنا ہی نہیں ہے، تو ایسا بچہ بدھو بن جاتا ہے اور غلام ٹائپ کا بن جاتا ہے کہ وہ غور کرنا ہی نہیں ہے، بس عمل کرنا ہے جی، بس عمل کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ گھانے کے بیل کی طرح کہ وہ اس کو گھوم رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں گھوم رہا ہے، گھوم تو رہا ہے بس، اس کو تو نہیں پتا کیوں گھوم رہا ہے۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو سوچنا بھی چاہیے، لیکن اگر بچہ اس طرح سے سوچے اور آبجیکشن کرنے لگے کہ جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں عمل نہیں کروں گا، تو ماں باپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی عقل اتنی نہیں ہے کہ ہماری بات ابھی سمجھ سکے، ابھی تو اس کو بڑا ہونا پڑے گا، یہ 20-25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا ہوگا تب ہماری باتیں اس کو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ اگر اس وقت تک عمل ہی نہیں کروں گا اگر کہہ کر بیٹھ جائے تو پھر کیسا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک بچے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے اور غور کرے کہ انہوں نے کیوں حکم دیا۔ ایک بچے کو چاہیے کہ اپنے استاد کی اطاعت کرے، اپنے استاد کی بات سنے، اور بات سننے کے ساتھ ساتھ غور کرے، یہ سوچتا رہے، یہ سمجھتا رہے کہ میرے استاد کس وجہ سے یہ حکم دے رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اطاعت بھی لازم ہے اور تفکر بھی لازم ہے۔ یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے، نہ یہ ملحدین کی طرح ہے جی، جو اپنے دماغ کے بندے بن جاتے ہیں کہ جو سمجھ میں آیا بس وہی کریں گے، جب تک دماغ میں بات اترے گی نہیں ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں، نہ ہم رسول کی سنیں گے، نہ ہم اللہ کی سنیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ اس طرح سے ہوتی ہے امت محمدی، نہ امت محمدی ان لوگوں کی طرح ہوتی ہے کہ بس حکم آ گیا ہے، کسی کیا کہتے ہیں، کسی مذہب کے دعوے دار نے، کسی پجاری نے، رشی نے، سنت نے، جی فادر نے کوئی بات کہہ دیا ہے، اب وہاں پر عقل کو سسپینڈ کر دو، نہ سوچنا سمجھنا نہیں، مذہب کے مسئلے میں سوال نہیں۔ یہ میں سنا ہوں، یہ ہمارے میڈیا پر آنے والے سوالات، انٹرویوز وغیرہ میں جب دیکھتے ہیں کہ مولانا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی مولانا کو لا کر بٹھاتے۔ ویسے عام طور پر یہ کیا کہتے ہیں، یہ میڈیا پر جو مولاناؤں کو لایا جاتا ہے، ٹی وی چینلز پر، نیوز چینلز پر جو علماء کو ڈیبیٹ کے لیے لایا جاتا ہے، عام طور پر اچھے لوگ بھی ہوتے اس میں، لیکن عام طور ایسے ڈمی لوگ کو اور ایسے بیکار
لوگ کو لایا جاتا ہے جن کو دین معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ فوراً کیا کہتے ہیں، جب ایک سے دو سوال ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کی لاجک اور اسلام کی حکمت ان کو نہیں معلوم ہوتی، تو وہ فوراً ڈرانے لگ جاتے ہیں کہ مذہب کے مسئلے میں سوال نہیں کریں گے، مذہب کے مسئلے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی سوال کرنے کی پرمیشن نہیں، بس آرڈر ہے۔ عبادت کے مسئلے میں یہ جملہ سنا ہوا ہوں میں، عبادت کے مسئلے میں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس حکم ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں نہیں نہیں، دین اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ دین اسلام میں امت محمدی علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو امت وسط بنایا، اعتدال والے، نہ افراط نہ تفریط، نہ یہاں پر بندے کا عقل کے بندے اور عقل کے غلام بن جائیں گے، نہ یہاں پر جو ہے عقل کو سسپینڈ کر کر محض ایک غلام بن کے رہ جانے، جی کیا کہتے ہیں، ایک بیل بن کر رہ جانا ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے کہ اطاعت بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، اور اسی وجہ سے یہ خیر امت ہے، نہ ادھر ایکسٹریم جاتے ہیں نہ ادھر ایکسٹریم جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہے، اور انسان کے شرف اور عزت بھی برقرار رہتا ہے۔ کہیں پر لوگ جو ہے اپنا خدا اور الہ ماننے لگتے ہیں، اپنا معبود اور بھگوان ماننے لگتے ہیں، تو خود کو اتنا گرا لیتے ہیں، اتنا گرا لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر کر لیتے ہیں، جی، اور کمتر جمادات سے اور بے جان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ وہ سیدھے سرے سے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، امت محمدی میانہ روی اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن پورے شرف انسانیت اور آزادی اور وقار اور انسان کے مرتبے کے اعتبار سے، انسان کے مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان امت محمدی کی ہے، اور حقیقت میں یہ شان انسان ہے جو امت محمدی جس پر ہے، امت محمدی جس پر ہے وہی شان انسان ہے۔ اگر انسان اس سے افراد کی طرف جاتا ہے یا تفرید کی طرف، یا اسے زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اپنی اصلی انسانیت سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ لِتَكُونُوا، اے امت محمدی، تاکہ تم ہو جاؤ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، گواہ، شہید اور شاہد کی جمع شہداء، شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، شہداء، تو تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، عَلَى النَّاسِ، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو، جی، نظر رکھنے والے، دیکھنے والے کو کہتے ہیں شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگ پر گواہ ہو جاؤ، لوگ پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں جو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا مختار معنی ہے، اور وہ مجھے بھی بہت زیادہ اپیل کیا کہ وہی معنی بہت زیادہ قریب ہے، تو اسی کو ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ پر، لوگ یعنی اب سارے انسانیت، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایتھسٹ بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سب اس کے اندر ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ، ہو جاؤ، رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول اور رہے رسول، علیکم شہیدہ، تم پر گواہ۔ امت محمدی ساری امتوں پر، سارے لوگ پر گواہ ہوگی، اور امت محمدی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کیا معنی ہے صاحب؟ اس میں معنی یہ ہے کہ یعنی کئی معنی ہیں اس میں۔ ایک معنی تو یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ ہم دین پہنچائے، اور ان کے امتیں جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم کو پوری طریقے سے دین نہیں پہنچاتا، تو امت محمدی کو وہاں پر گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور امت محمدی اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیاء نے برابر پہنچایا تھا لیکن یہ لوگ عمل نہیں کیے۔ یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے، لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی صحیح طریقے سے اپیل نہیں کرتا مجھ کو یہ زیادہ پسند نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ قیامت، یہ آیت میں نہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، نہ یہ ساری باتوں کا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی، کئی معنی حضرت ذکر کیے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم زیادہ بیان نہیں کرتے، جو معنی مختار، جو معنی چنا ہے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امت محمدی کی شان سے ہے کہ تمام لوگوں کی نگرانی کرے، مسلم ہو یا غیر مسلم،
شہداء شاہد گواہ ہونا یہاں پر نگران ہونے کے معنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نگران بنایا. وہ نگرانی کریں گے، وہ سرپرستی کریں گے، نگرانی کریں گے، نظر رکھیں گے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب پر یہ نظر رکھیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. جی نگران بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگران بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنے کا حکم دے اور غلط کام کرنے سے روکے. جو کہ اصل میں یہاں پر یہ معنی سمجھنے میں شاید میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں لوگ کو تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن اصل میں جو پولیس کا کام ہے، پولیس کا جو کام ہے، پولیس کا کام اصل میں فورس والا کام نہیں ہوتا. پولیس کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو قانون بنا ہوا ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے مطابق سب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے یہ نظر رکھنا. اگر کوئی وہ سسٹم سے تھوڑا سا غلطی کی طرف جا رہا ہے تو اسے سنبھالنا اور روکنا اور اس کو صحیح سسٹم پہ لانا ہے. جی پولیس کا کام اصل میں مارنا، پیٹنا، ٹھوکنا نہیں ہے. یہی جو انڈیا پاکستان میں جو پولیس ہوتی ہے یہ اصل پولیسنگ نہیں ہے. پولیسنگ کا جو کام ہوتا ہے نا، پولیسنگ کا کام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی کی طرف جانے نہیں دینا، اس کو جہاں کا وہاں روک کر صحیح راہ پہ رہتا، صحیح رستہ دکھانا، مدد کرنا، گائیڈ کرنا. اگر کوئی غلطی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھا کر لانا، لیکن اگر کوئی ضدی ہے تو اس کو تھوڑا سا کان وان موڑ کر اس کو صحیح رستے پر لانا. پولیس کا اصل میں یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کو، کسی بھی شخص کو، قوم کو، ٹریفک کو، لوگ کو، انسانوں کو قانون سے ہٹنے نہیں دینا. یہ پولیسنگ کا کام ہوتا ہے، یہ نگرانی کا کام ہوتا ہے. اصل میں پولیس کا کام ڈنڈا مارنا، پیٹنا، ٹھوکنا، دہشت بنا کے رکھنا، ڈر بنا کے رکھنا یہ نہیں ہوتا ہے کام. تو جو پولیسنگ، آپ یہ لفظ کی تھوڑا ڈیٹیل اگر آپ جا کر ڈکشنریز کے اندر یا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. پولیسنگ جس کو کہتے ہیں نا، پولیسنگ، پولیس سے جو پولیسنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ کام ہے کہ امت نگرانی کرے. امت محمدی صلی علی صاحبہ و آلہ صلاۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کی نگرانی کرے کہ ہر چیز صحیح ڈھنگ سے چلے. اپنی امت میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی ہر قوم کو صفائی کا حکم دے، انسانیت کا حکم دے، میانہ روی کا حکم دے، جسٹس اور عدل کا. جی کیا کہتے ہیں، فائنانشلی طور پر جو ہے مالی اعتبار سے جسٹس قائم ہو، ایکویلٹی قائم ہو، جس کو جتنی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. کہیں پر کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، رشوت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، گناہ سے روکنا، قتل سے روکنا، زنا سے روکنا، بے حیائی سے روکنا، حلال کمائی کی طرف لے کے جانا، انصاف اور علم پھیلانا. جی علم پھیلانا، روحانیت پھیلانا، اخلاق پھیلانا، عدل کو پھیلانا، یہ امت محمدی علی صاحبہ و آلہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ہے اس زمین پر. جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اور ان کی نگرانی کون کرے گا؟ یہ امت، سارے امتوں کی نگرانی کریں گے. اور یہ امت محمدی کی نگرانی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اور ہمیشہ، اور ان کو تبلیغ اور ہدایت فرمائیں گے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فقیر کو یہی معنی پسند ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگ کے نگران رہو اور تم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگران رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے. کس پر تھے آپ؟ مسجد اقصیٰ کی طرف آپ عبادت کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف آپ جو نماز پڑھتے تھے. یہ جو قبلہ یہ قبلہ جس پر آپ تھے پہلے، ہم نے اس کو قبلہ اسی لیے بنایا تاکہ الا لنعلم من یتبع، سوائے اس کے کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرے گا، ممن ينقلب على عقبیہ، ان کے درمیان میں سے کہ کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا. یعنی کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قبلے کی طرف پلٹ جائیں گے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، اور کون لوگ کہیں گے کہ نہیں قبلہ تو ادھر ہے، تو رسول کے پلٹنے کو نہ دیکھیں گے اور پرانے قبلے کی طرف رہیں گے. یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک ایگزام تھا، یہ ایک ابتلا تھا ایمان والوں کے، اہل ایمان کے، مؤمنوں کے ایمان کو جانچنے کا، کہ نماز چل رہی ہے اور نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا. آگے آیات میں مزید تفصیل آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا
آ جاتا ہے کہ اب قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، جیسے کہ میں بتایا کہ مدینہ درمیان میں ہے، نیچے ساؤتھ کی طرف مکہ ہے کعبۃ اللہ، اور نارتھ کی طرف الٹے سائیڈ میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، نماز اس طرف ہو رہی ہے، نماز کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹوین دا پریئر، نماز کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نارتھ کی طرف سے قبلہ کی پلٹ کر ساؤتھ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں بیچ نماز میں۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ جدھر ہے ہمارا چہرہ ادھر ہونا ہے، بس خلاص ہمارے لیے قبلہ وہی ہے جدھر رخ مصطفیٰ ہے، جدھر سرکار پلٹ جائیں بس وہی قبلہ ہے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور جہاں پر رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کا اور توجہ مصطفیٰ کی طرف خیال رکھنے کے بجائے کوئی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے اور کہے کہ نماز تو ادھر ہونا ہے، سرکار ادھر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں سرکار کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب تک اس کا ریزن نہیں معلوم ہوگا جب تک میں پلٹوں گا نہیں۔ جو اس طرح سے کریں گے وہ ایمان سے عاری ہو جائیں گے اور الحاد کی طرف اور کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایمان کا امتحان تھا، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے، سارے صحابہ ساتھ میں پلٹ گئے، جو سارے ایمان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کی طرف پلٹ گئے سارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ بس امتحان تاکہ ہم لوگ کو الگ الگ کر کے دکھلا دیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے جو قبلہ جس پر آپ تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے ان کے درمیان میں سے، کہ کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی رسول کی اتباع کرنے سے پلٹ جاتا ہے، کون اتباع نہیں کرتا اور کون اتباع کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں؟ یہ بڑی یعنی زبردست بحث ہے، اور یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ کو بہت غلط فہمیاں ہو جاتے ہیں۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ جو چیز اپنے حبیب کے لیے بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتانا چاہتا ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور کئی مرتبہ جو امت کے لیے بتانا ہے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جی۔ الا لنعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جی، مگر یہاں پر مراد کیا ہے؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم جانیں جب کہہ رہا تاکہ ہم جانیں، یعنی میں نے، اللہ تو جانتا ہی ہے، یعنی میرا رسول جانے، میرا خلیفہ رسول جانے جی، اور لوگ رسول کے واسطے سے پھر لوگ بھی جان لے کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون ہے کہ جو رسول کے اتباع میں پس و پیش کرتا ہے اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، قطعی ہے، یقینی ہے جی، یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ جب لوگ بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سارے مسلمان بیعت کرنے کے لیے سرکار کے سامنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ساروں کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھے، جب اپنا ہاتھ رکھے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت سارے لوگ مصطفیٰ کے ہاتھ پر کر رہے تھے، یہ قسم کھا رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو لوگ آپ سے عہد کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا علم، اپنے محبوب کا عمل، اپنے محبوب کی تائید میں بات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ جو قبلہ ہے، اور یہ قبلہ بنانا، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنانا، پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کی طرف لے جانا، یہ سب کچھ ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ
تاکہ ہم جان لیں، یعنی اے محبوب آپ جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو الگ کر کے نہیں بتا رہا، فرما رہا ہے کہ اے محبوب تاکہ ہم جان لیں کہ کون پکا ایمان والا ہے اور کون جو ہے ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے باقی سارے زمانے کو بتانا کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ، وَإِن اصل میں انہا تھا، یہ یعنی تأکید والا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ کانت تھی، لَكَبِيرَةً بہت بڑی آزمائش، یہ اصل میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ یقینی بات ہے کہ نماز کے بیچ میں پلٹ گئے جی، اور نماز جس طرف یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف سے بھی جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال نماز پڑھنے کے بعد یکایک پلٹتے ہیں، اور پلٹتے بھی کیسا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی بیان نہیں، ایک لفظ نہیں، نماز کے بیچ میں نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعت اس طرف پڑھے اور پڑھتے پڑھتے اچانک پلٹ گئے۔ دیکھیں آپ، کئی سال نماز پڑھے سے قبلے کو اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی آرڈر سنایا جا رہا ہے، نہ کچھ، اچانک بس رخ مصطفیٰ پلٹ گیا ہے جی، سرکار کی جہت، سرکار جس طرف رخ کیے ہوئے تھے بس اچانک پلٹ گئے۔ اب دیکھنا ہے لوگ پلٹتے ہیں یا رکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی لوگ کے لیے جو نماز پڑھ رہے تھے، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے دیا، یعنی جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا ایمان تو اتباع مصطفیٰ ہے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جو لوگ اتباع مصطفیٰ کے اوپر اپنے دماغ رکھتے ہیں، سرکار کی اتباع سے زیادہ اپنے آپ کے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے رہتے، ان کے لیے تو بڑی آزمائش تھی کہ بھئی کوئی آرڈر تو آیا نہیں، پھر ہمارے پچھلی نمازوں کا کیسا ہوگا جی، سرکار نماز کے اندر پلٹ گئے تو کیا عمل تھا ہوگا۔ جو اپنے یعنی اتباع مصطفیٰ، سرکار کے کو فالو کرنے سے زیادہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا امتحان تھا یہ۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ اتباع مصطفیٰ ہی اصل ایمان ہے، اتباع مصطفیٰ میں ہی کامیابی ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے لیے کیا مسجد اقصیٰ اور کیا کعبۃ اللہ جی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے، مجھے اشعار یاد رہتے نہیں برابر جی، مگر پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ کو یاد ہوگا جی۔ مجھے کیا خبر تھی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں جی۔ نماز میں جو جھکنا ہے، ہم کو کیا معلوم کیسی ہوتی ہے نماز، سرکار ایسا جھکے جھک جاؤ، سرکار ادھر پلٹ گئے پلٹ جاؤ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی تھی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر میں گئے، جنگ کی تیاری سے تو گئے نہیں تھے، کام تو کچھ اور کرنے گئے تھے، لیکن اچانک جنگ کا ماحول بن گیا، 313 آدمی ہیں، مقابل میں 1000 کا لشکر ہے، لشکر پراپر لشکر ہے، 1000 کا پراپر لشکر ہے، آرمی ہے، آرمز ہے، ہتھیار سے لیس ہے، اور یہاں پر جو ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کوئی پیدل ہے، یہاں پر کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے۔ لیکن جب جنگ کرنے کا مسئلہ آیا تو کیا فرمائے، کیا عرض کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، آپ حکم فرمائیں گے کہ گھوڑوں کو دوڑا کر جا کر سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے، آپ بس حکم کر دیجئے۔ آپ اگر حکم فرما دیے کہ گھوڑے دوڑا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر مر جاؤ تو بس ہم پہاڑوں سے ٹکرا کر مر جائیں، ٹکرا جائیں گے ہم پہاڑوں سے، ہم رکیں گے نہیں، یا رسول اللہ بس آپ حکم کریے۔ جہاں پر یعنی ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اتباع مصطفیٰ کرنا اور سرکار کو فالو کرنے میں ان کو کوئی قسم کی پریشانی نہیں، وہ امتحان آزمائش میں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے بیٹھیں گے کہ اب کیسا ہوگا جی، سرکار کی قیادت میں جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن 313 تو 1000 سے نہیں لڑ سکتے، ہتھیار اگر ان کے پاس ہے تو نہیں ہو سکتا، اگر سوچتے رہ جاتے تو شکست کھا جاتے، سوچتے رہ جاتے۔ سوچنا تو ہے، عقل تو لڑانا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے یا رسول اللہ کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہاں پر اتباع کرنا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی
ہدایت مل گئی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، استمرار کا معنی ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان کو ضائع کرنے والا یہاں پر کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے، کیونکہ ایک تو حالت نماز میں آیا، اور دوسرا لوگ کو یہ نماز ختم ہو گئی، اتباع تو کر لیے، لیکن بہت سارے اہل ایمان یہ سوچنے لگے کہ جو حضرات مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اس دنیا سے پردہ کر لیے، دنیا سے گزر گئے، انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی نمازیں ویسٹ ہو گئی؟ کیونکہ نماز تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ کعبے کی طرف پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تمہارے ایمان کو ہم ضائع کرنے والے نہیں. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہارے نمازوں کو الی بیت المقدس، جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی، وہ ان نمازوں کو ایمان کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیونکہ اس کا واجب ہونا اہل ایمان پر تھا. نماز واجب ہوئی تھی ایمان والوں پر، اور اس کو قبول کیا تھا صرف ایمان والوں نے، اور اس کا جماعت میں ادا کرنا، وَأَدَاؤُهَا فِي الْجَمَاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى الْإِيمَانِ. ایک مسلمان کا جماعت میں آ کر نماز ادا کرنا اس کے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ایمان کا لفظ کہا. اور حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ نماز کی بنیاد ایمان ہے. ایمان جس کے پاس ہے، اگر ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیاد ایمان ہے اس کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہہ کر بیان کیا. وما کان اللہ، یعنی بیت المقدس کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر جو نمازیں پڑھی گئی، اس سے پہلے جتنی بھی نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی گئی، ان میں سے کوئی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، سب مقبول ہے. اب آگے سے کعبۃ اللہ کی طرف پڑھنا ہوگا. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگ کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، وہ شفقت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اس لیے تمہارے پچھلے نمازوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اب آگے سے تم کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہوگا. من الفاتحہ. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دوسرے پارے کا آغاز کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دوسرے پارے کی سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی دوسری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے شروع کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
جعلناکم جعل بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، جعلناکم ہم نے تم کو بنایا، وکذالک جعلناکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خطاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت، اعتدال پسند امت، وسطیت پسند امت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بنایا مطلب اسی طرح سے پہلے کیا ہے؟ آئیے پچھلی آیت کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ آیت کے اندر کیا مضمون بیان ہوا؟ یہ آیت کے اندر مضمون بیان ہوا ہے قبلے کی تبدیلی کا، تحویل قبلہ، جس کو یعنی علمی زبان میں، عربی زبان میں تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ، قبلے کو چینج کر دینا، یعنی مسجد اقصیٰ سے مکہ مکرمہ کی طرف جو قبلے کو پھیرا گیا، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ یہ قبلے کی تحویل ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد یہدی من قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو اے نبی بتا دو کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور اسی طرح اے امت محمدی ہم نے تم کو اعتدال پسند، جس طرح سے اللہ تعالیٰ جسے چاہا ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ معین فرماتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، اعتدال پسند۔ جس طرح سے ہم بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنا دیے پھیر کر، اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا، اعتدال پسند امت بنا دیا۔ ہاں، اس کو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے امت وسط سے مطلب وسطاً یعنی خیاراً، یعنی سب سے بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اعتدال پسند بنایا، میانہ روی رکھنے والے، نہ ادھر افراط کرنے والے نہ ادھر افراط کرنے والے، نہ حد سے بڑھ جانے والے نہ پیچھے رہ جانے والے، بلکہ سیدھی راہ پر رہنے والے، خیاراً۔ وقیل للخیار وسط لأن الاطراف يتسارع الیہ الخلل والاوساط محمیہ۔ فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ خیار یعنی سب سے اچھوں کو وسط کیوں کہا جاتا، درمیانی کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ دو طرف، آپ رائٹ کی طرف زیادہ ہٹ جائیں یا زیادہ آپ لیفٹ کی طرف ہٹ جائیں، آپ ایکسٹریم چلے جانے کا امکان رہتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہونے کا۔ جیسا آپ ایک عام طور پر استعمال ہوتا ہے پولیٹکس میں، رائٹ ونگ کہا جاتا ہے یا لیفٹ ونگ کہا جاتا ہے، جی رائٹسٹ کہا جاتا ہے یا لیفٹسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ امت وسطاً کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں اعتدال پسند، نہ افراط پسند نہ تفریط پسند۔ افراط کہتے ہیں زیادہ کر دینا، اور تفریط کہتے ہیں کم کر دینا۔ نہ افراط، نہ بڑھا دینے والے نہ کم کر دینے والے۔ امت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے والی ہے۔ نہ عقل سے محروم نہ عقل کے بندے، یہ بہت اہم جملہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں کہ نہ عقل سے محروم۔ کچھ امتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عقل سے محروم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کس کس کی پوجا اور کس کس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، جو ذہن میں ہی نہیں آتا، جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتے اسی کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ تو عقل بالکل، لوگ دین کے مسئلے میں لا کے بالکل عقل کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ دین کا مسئلہ ہے، یہاں پر دماغ نہیں لڑانا، یہاں پر عقل کو خاموش کر دو، عقل استعمال نہیں کرنا۔ نہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت محمدی علی صاحبہ وآلہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کیسا؟ نہ عقل کے بندے، عقل کے بندے بھی نہیں بن جاتے۔ عقل کے بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ملحد ہوتے ہیں، ایتھسٹ جو ہے وہ دماغ کو اتنا لڑاتے ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے تب بھی دماغ لڑاتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، جہاں پر معاملہ وحی الہی اور خالق کی طرف سے آ جائے تو پھر وہاں پر عقل نہیں لڑاتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت کے اندر حکمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فکر کرنے، سوچنے اور عقل کو لڑانے اور غور کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تدبر کا، تفکر کا اور تعقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا ہے کہ سوچو، سمجھو، غور کرو، جی، اور اطاعت بھی کرو۔
جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو وہاں پر اطاعت کرنا ہے، اطاعت کرنے کے بعد اس کے اندر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دیا ہے، کیسا ہوا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا بات بتا رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ملحدین میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے عقل کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں، بس اپنے عقل کے غلام، اطاعت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو ہم غور کریں گے، ہر چیز کو ہم غور کریں گے، اور جب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا بات ڈیٹیل میں جا رہی، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے، اس کے باپ اس کو کہتا ہے، ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے آپ اس طرح سے کر لو، آپ یہ کام اس طرح سے کرو۔ بچے کو ماں باپ کہتے ہیں، اگر بچہ بالکل غور کرنا بند ہی کر دے کہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم کو اس کے اندر، کیا کہتے ہیں، بس ماں باپ نے کہہ دیا اور عمل کرنا ہے، اس میں ہم کو غور کرنا ہی نہیں ہے، تو ایسا بچہ بدھو بن جاتا ہے اور غلام ٹائپ کا بن جاتا ہے کہ وہ غور کرنا ہی نہیں ہے، بس عمل کرنا ہے، جی بس عمل کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ گھانے کے بیل کی طرح کہ وہ اس کو گھوم رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں گھوم رہا ہے، گھوم تو رہا ہے بس اس کو تو نہیں پتا کیوں گھوم رہا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو سوچنا بھی چاہیے، لیکن اگر بچہ اس طرح سے سوچے اور آبجیکشن کرنے لگے کہ جب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں عمل نہیں کروں گا، تو ماں باپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی عقل اتنی نہیں ہے کہ ہماری بات ابھی سمجھ سکے، ابھی تو اس کو بڑا ہونا پڑے گا، یہ 20-25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا ہوگا تب ہماری باتیں اس کو سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ اگر اس وقت تک عمل ہی نہیں کروں گا اگر کہہ کر بیٹھ جائے تو پھر کیسا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک بچے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے اور غور کرے کہ انہوں نے کیوں حکم دیا۔ ایک بچے کو چاہیے کہ اپنے استاد کی اطاعت کرے، اپنے استاد کی بات سنے، اور بات سننے کے ساتھ ساتھ غور کرے، یہ سوچتا رہے، یہ سمجھتا رہے کہ میرے استاد کس وجہ سے یہ حکم دے رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اطاعت بھی لازم ہے اور تفکر بھی لازم ہے، یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے، نہ یہ ملحدین کی طرح ہے جی، جو اپنے دماغ کے بندے بن جاتے ہیں کہ جو سمجھ میں آیا بس وہی کریں گے، جب تک دماغ میں بات اترے گی نہیں ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں، نہ ہم رسول کی سنیں گے، نہ ہم اللہ کی سنیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ اس طرح سے ہوتی ہے امت محمدی، نہ امت محمدی ان لوگوں کی طرح ہوتی ہے کہ بس حکم آ گیا ہے، کسی کیا کہتے ہیں، کسی مذہب کے دعوے دار نے، کسی پجاری نے، رشی نے، سنت نے، جی فادر نے کوئی بات کہہ دیا ہے، اب وہاں پر عقل کو سسپینڈ کر دو، نہ سوچنا سمجھنا نہیں، مذہب کے مسئلے میں سوال نہیں۔ یہ میں سنا ہوں، یہ ہمارے میڈیا پر آنے والے سوالات، انٹرویوز وغیرہ میں جب دیکھتے ہیں کہ مولانا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی مولانا کو لا کر بٹھاتے۔ ویسے عام طور پر یہ کیا کہتے ہیں، یہ میڈیا پر جو مولاناؤں کو لایا جاتا ہے، ٹی وی چینلز پر، نیوز چینلز پر جو علماء کو ڈیبیٹ کے لیے لایا جاتا ہے، عام طور پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن عام طور ایسے ڈمی لوگ کو اور ایسے بیکار لوگ کو لایا جاتا ہے جن کو دین معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ فوراً کیا کہتے ہیں، جب 1 سے 2 سوال ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کی لاجک اور اسلام کی حکمت ان کو نہیں معلوم ہوتی، تو وہ فوراً ڈرانے لگ جاتے ہیں کہ مذہب کے مسئلے میں سوال نہیں کریں گے، مذہب کے مسئلے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی سوال کرنے کی پرمیشن نہیں، بس آرڈر ہے۔ عبادت کے مسئلے میں یہ جملہ سنا ہوا ہوں میں، عبادت کے مسئلے میں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس حکم ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں نہیں نہیں، دین اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ دین اسلام میں امت محمدی علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو امت وسط بنایا، اعتدال والے، نہ افراط نہ تفریط، نہ یہاں پر بندے کا عقل کے بندے اور عقل کے غلام بن جائیں گے، نہ یہاں پر جو ہے عقل کو سسپینڈ کر کر محض ایک غلام بن کے رہ جانے، جی کیا کہتے ہیں، ایک بیل بن کر رہ جانا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے کہ اطاعت بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، اور اسی وجہ سے یہ خیر امت ہے، نہ ادھر ایکسٹریم جاتے ہیں نہ ادھر ایکسٹریم جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہے، اور انسان کے شرف اور عزت بھی برقرار رہتا ہے۔ کہیں پر لوگ جو ہے اپنا خدا اور الہ ماننے لگتے ہیں، اپنا معبود اور بھگوان ماننے لگتے ہیں، تو خود کو اتنا گرا لیتے ہیں، اتنا گرا لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر کر لیتے ہیں، جی اور کمتر جمادات سے اور بے جان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ وہ سیدھے سرے سے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، امت محمدی میانہ روی اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن پورے شرف انسانیت اور آزادی اور وقار اور انسان کے مرتبے کے اعتبار سے،
انسان کے مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان امت محمدی کی ہے، اور حقیقت میں یہ شان انسان ہے جو امت محمدی جس پر ہے۔ امت محمدی جس پر ہے وہی شان انسان ہے۔ اگر انسان اس سے افراد کی طرف جاتا ہے یا تفرید کی طرف، یا اس سے زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اپنی اصلی انسانیت سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ لِتَكُونُوا، اے امت محمدی، تاکہ تم ہو جاؤ، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، گواہ، شہید اور شاہد کی جمع شہداء، شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، شہداء، تو تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو، جی، نظر رکھنے والے، دیکھنے والے کو کہتے ہیں شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگ پر گواہ ہو جاؤ، لوگ پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں جو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا مختار معنی ہے، اور وہ مجھے بھی بہت زیادہ اپیل کیا کہ وہی معنی بہت زیادہ قریب ہے، تو اسی کو ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ پر، لوگ یعنی اب سارے انسانیت، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایتھسٹ بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سب اس کے اندر ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ، ہو جاؤ، رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول اور رہے رسول، علیکم شہیدہ، تم پر گواہ۔ امت محمدی ساری امتوں پر، سارے لوگ پر گواہ ہوگی، اور امت محمدی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کیا معنی ہے صاحب؟ اس میں معنی یہ ہے کہ یعنی کئی معنی ہیں اس میں۔ ایک معنی تو یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ ہم دین پہنچائے، اور ان کے امتیں جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم کو پوری طریقے سے دین نہیں پہنچاتا، تو امت محمدی کو وہاں پر گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور امت محمدی اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیاء نے برابر پہنچایا تھا لیکن یہ لوگ عمل نہیں کیے۔ یہ بھی ایک معنی لیا گیا ہے، لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی صحیح طریقے سے اپیل نہیں کرتا مجھ کو یہ زیادہ پسند نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ قیامت، یہ آیت میں نہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، نہ یہ ساری باتوں کا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی، کئی معنی حضرت ذکر کیے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم زیادہ بیان نہیں کرتے۔ جو معنی مختار، جو معنی چنا ہے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امت محمدی کی شان سے ہے کہ تمام لوگوں کی نگرانی کرے، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ شہداء، شاہد، گواہ ہونا یہاں پر نگران ہونے کے معنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نگران بنایا، وہ نگرانی کریں گے، وہ سرپرستی کریں گے، نگرانی کریں گے، نظر رکھیں گے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، سب پر یہ نظر رکھیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے۔ جی، نگران بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگران بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنے کا حکم دے اور غلط کام کرنے سے روکے، جو کہ اصل میں یہاں پر یہ معنی سمجھنے میں شاید میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں لوگ کو تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن اصل میں جو پولیس کا کام ہے، پولیس کا جو کام ہے، پولیس کا کام اصل میں فورس والا کام نہیں ہوتا۔ پولیس کا کام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو قانون بنا ہوا ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے مطابق سب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یہ نظر رکھنا۔ اگر کوئی وہ سسٹم سے تھوڑا سا غلطی کی طرف جا رہا ہے تو اسے سنبھالنا اور روکنا اور اس کو صحیح سسٹم پہ لانا ہے۔ جی، پولیس کا کام اصل میں مارنا، پیٹنا، ٹھوکنا نہیں ہے۔ یہ جو انڈیا پاکستان میں جو پولیس ہوتی ہے، یہ اصل پولیسنگ نہیں ہے۔ پولیسنگ کا جو کام ہوتا ہے نا، پولیسنگ کا کام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی کی طرف جانے نہیں دینا، اس کو جہاں کا وہاں روک کر صحیح راہ پہ رہنا، صحیح رستہ دکھانا، مدد کرنا، گائیڈ کرنا۔ اگر کوئی غلطی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھا کر لانا، لیکن اگر کوئی ضدی ہے تو اس کو تھوڑا سا کان وان موڑ کر اس کو صحیح رستے پر لانا۔ پولیس کا اصل میں یہ کام ہوتا ہے کہ انسان کو، کسی بھی شخص کو، قوم کو، ٹریفک کو، لوگ کو، انسانوں کو قانون سے ہٹنے نہیں دینا۔ یہ پولیسنگ کا کام ہوتا ہے، یہ نگرانی کا کام ہوتا ہے۔ اصل میں پولیس کا کام ڈنڈا مارنا، پیٹنا، ٹھوکنا، دہشت بنا کے رکھنا، ڈر بنا کے رکھنا، یہ نہیں ہوتا ہے کام۔ تو جو پولیسنگ
آپ یہ لفظ کی تھوڑا ڈیٹیل اگر آپ جا کر ڈکشنریز کے اندر یا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پولیسنگ جس کو کہتے ہیں نا، پولیسنگ، پولیس سے جو پولیسنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ کام ہے کہ امت نگرانی کرے، امت محمدی صلی علی صاحبہ و آلہ الصلاۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کی نگرانی کرے کہ ہر چیز صحیح ڈھنگ سے چلے، اپنی امت میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی ہر قوم کو صفائی کا حکم دے، انسانیت کا حکم دے، میانہ روی کا حکم دے، جسٹس اور عدل کا، کیا کہتے ہیں، فائنانشلی طور پر جو ہے مالی اعتبار سے جسٹس قائم ہو، ایکویلٹی قائم ہو، جس کو جتنی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں پر کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، رشوت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، گناہ سے روکنا، قتل سے روکنا، زنا سے روکنا، بے حیائی سے روکنا، حلال کمائی کی طرف لے کے جانا، انصاف اور علم پھیلانا، علم پھیلانا، روحانیت پھیلانا، اخلاق پھیلانا، عدل کو پھیلانا، یہ امت محمدی علی صاحبہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ہے اس زمین پر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور ان کی نگرانی کون کرے گا؟ یہ امت، سارے امتوں کی نگرانی کریں گے، اور یہ امت محمدی کی نگرانی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور ہمیشہ اور ان کو تبلیغ اور ہدایت فرمائیں گے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فقیر کو یہی معنی پسند ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگ کے نگران رہو، اور تم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگران رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے۔ کس پر تھے آپ؟ مسجد اقصیٰ کی طرف آپ عبادت کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف آپ جو نماز پڑھتے تھے، یہ جو قبلہ یہ قبلہ جس پر آپ تھے پہلے، ہم نے اس کو قبلہ اسی لیے بنایا تاکہ الا لنعلم من یتبع، سوائے اس کے کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرے گا، ممن ينقلب على عقبیہ، ان کے درمیان میں سے کہ کون اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یعنی کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قبلے کی طرف پلٹ جائیں گے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، اور کون لوگ کہیں گے کہ نہیں قبلہ تو ادھر ہے، تو رسول کے پلٹنے کو نہ دیکھیں گے اور پرانے قبلے کی طرف رہیں گے۔ یہ ایک امتحان تھا، یہ ایک ایگزام تھا، یہ ایک ابتلا تھا ایمان والوں کے، اہل ایمان کے، مؤمنوں کے ایمان کو جانچنے کا، کہ نماز چل رہی ہے اور نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آگے آیات میں مزید تفصیل آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، آ جاتا ہے کہ اب قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، جیسے کہ میں بتایا کہ مدینہ درمیان میں ہے، نیچے ساؤتھ کی طرف مکہ ہے کعبۃ اللہ، اور نارتھ کی طرف الٹے سائیڈ میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، نماز اس طرف ہو رہی ہے، نماز کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹوین دا پریئر، نماز کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نارتھ کی طرف سے قبلہ کی پلٹ کر ساؤتھ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں بیچ نماز میں۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے یا قبلہ ادھر ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ جدھر ہے ہمارا چہرہ ادھر ہونا ہے، بس خلاص، ہمارے لیے قبلہ وہی ہے جدھر رخ مصطفیٰ ہے، جدھر سرکار پلٹ جائیں بس وہی قبلہ ہے، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور جہاں پر رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کا اور توجہ مصطفیٰ کی طرف خیال رکھنے کے بجائے کوئی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے اور کہے کہ نماز تو ادھر ہونا ہے، سرکار ادھر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں سرکار کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب تک اس کا ریزن نہیں معلوم ہوگا جب تک میں پلٹوں گا نہیں، جو اس طرح سے کریں گے وہ ایمان سے عاری ہو جائیں گے اور الحاد کی طرف اور کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایمان کا امتحان تھا، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے، سارے صحابہ ساتھ میں پلٹ گئے، جو سارے ایمان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کی طرف پلٹ گئے سارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ بس امتحان، تاکہ ہم لوگ کو الگ الگ کر کے دکھلا دیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے جو قبلہ جس پر آپ تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے ان کے درمیان میں سے کہ کون
اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی رسول کی اتباع کرنے سے پلٹ جاتا ہے۔ کون اتباع نہیں کرتا اور کون اتباع کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے فرما رہا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں؟ یہ بڑی یعنی زبردست بحث ہے، اور یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ کو بہت غلط فہمیاں ہو جاتے ہیں۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ جو چیز اپنے حبیب کے لیے بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتانا چاہتا ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور کئی مرتبہ جو امت کے لیے بتانا ہے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جی۔ الا لنعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جی، مگر یہاں پر مراد کیا ہے؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم جانیں جب کہہ رہا تاکہ ہم جانیں، یعنی میں نے، اللہ تو جانتا ہی ہے، یعنی میرا رسول جانے، میرا خلیفہ رسول جانے جی، اور لوگ رسول کے واسطے سے پھر لوگ بھی جان لے کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون ہے کہ جو رسول کی اتباع میں پس و پیش کرتا ہے اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، قطعی ہے، یقینی ہے جی، یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ جب لوگ بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سارے مسلمان بیعت کرنے کے لیے سرکار کے سامنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ساروں کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھے، جب اپنا ہاتھ رکھے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت سارے لوگ مصطفیٰ کے ہاتھ پر کر رہے تھے، یہ قسم کھا رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو لوگ آپ سے عہد کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا علم، اپنے محبوب کا عمل، اپنے محبوب کی تائید میں بات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ جو قبلہ ہے، اور یہ قبلہ بنانا، مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنانا، پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کی طرف لے جانا، یہ سب کچھ ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان لیں، یعنی اے محبوب آپ جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو الگ کر کے نہیں بتا رہا، فرما رہا ہے کہ اے محبوب تاکہ ہم جان لیں کہ کون پکا ایمان والا ہے اور کون جو ہے ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے باقی سارے زمانے کو بتانا کہ کون سچا ایمان والا ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ، وَإِن اصل میں انہا تھا، یہ یعنی تأکید والا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ کانت تھی، لَكَبِيرَةً بہت بڑی آزمائش، یہ اصل میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ یقینی بات ہے کہ نماز کے بیچ میں پلٹ گئے جی، اور نماز جس طرف یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف سے بھی جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال نماز پڑھنے کے بعد یکایک پلٹتے ہیں، اور پلٹتے بھی کیسا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی بیان نہیں، ایک لفظ نہیں، نماز کے بیچ میں نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعت اس طرف پڑھے اور پڑھتے پڑھتے اچانک پلٹ گئے۔ دیکھیں آپ، کئی سال نماز پڑھے سے قبلے کو اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی آرڈر سنایا جا رہا ہے، نہ کچھ، اچانک بس رخ مصطفیٰ پلٹ گیا ہے جی، سرکار کی جہت، سرکار جس طرف رخ کیے تھے بس اچانک پلٹ گئے۔ اب دیکھنا ہے لوگ پلٹتے ہیں یا رکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی لوگ کے لیے جو نماز پڑھ رہے تھے، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے دیا، یعنی جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا ایمان تو اتباع مصطفیٰ ہے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جو لوگ اتباع مصطفیٰ کے اوپر اپنے دماغ رکھتے ہیں،
سرکار کی اتباع سے زیادہ اپنے آپ کے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے رہتے، ان کے لیے تو بڑی آزمائش تھی کہ بھئی کوئی آرڈر تو آیا نہیں، پھر ہمارے پچھلے نمازوں کا کیسا ہوگا؟ جی سرکار نماز کے اندر پلٹ گئے تو کیا عمل تھا ہوگا؟ جو اپنے یعنی اتباع مصطفیٰ سرکار کے کو فالو کرنے سے زیادہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا امتحان تھا یہ۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ اتباع مصطفیٰ ہی اصل ایمان ہے، اتباع مصطفیٰ میں ہی کامیابی ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے لیے کیا مسجد اقصی اور کیا کعبۃ اللہ۔ جی علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے، مجھے اشعار یاد رہتے نہیں برابر جی، مگر پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ کو یاد ہوگا جی۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ نماز میں جو جھکنا ہے، ہم کو کیا معلوم کیسی ہوتی ہے نماز؟ سرکار ایسا جھکے جھک جاؤ، سرکار ادھر پلٹ گئے پلٹ جاؤ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی تھی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر میں گئے، جنگ کی تیاری سے تو گئے نہیں تھے، کام تو کچھ اور کرنے گئے تھے، لیکن اچانک جنگ کا ماحول بن گیا، 313 آدمی ہیں، مقابل میں 1000 کا لشکر ہے، لشکر پراپر لشکر ہے، 1000 کا پراپر لشکر ہے، آرمی ہے، آرمز ہے، ہتھیار سے لیس ہے، اور یہاں پر جو ہے کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کوئی پیدل ہے، یہاں پر کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے۔ لیکن جب جنگ کرنے کا مسئلہ آیا تو کیا فرمائے، کیا عرض کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، آپ حکم فرمائیں گے کہ گھوڑوں کو دوڑا کر جا کر سمندر میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے، آپ بس حکم کر دیجئے۔ آپ اگر حکم فرما دیے کہ گھوڑے دوڑا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر مر جاؤ تو بس ہم پہاڑوں سے ٹکرا کر ٹکرا جائیں گے، ہم پہاڑوں سے، ہم رکیں گے نہیں، یا رسول اللہ بس آپ حکم کریے۔ جہاں پر یعنی ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اتباع مصطفیٰ کرنا اور سرکار کو فالو کرنے میں ان کو کوئی قسم کی پریشانی نہیں، وہ امتحان آزمائش میں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے بیٹھیں گے کہ اب کیسا ہوگا، جی سرکار کی قیادت میں جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن 313 تو 1000 سے نہیں لڑ سکتے، ہتھیار اگر ان کے پاس ہے تو نہیں ہو سکتا، اگر سوچتے رہ جاتے تو شکست کھا جاتے، سوچتے رہ جاتے۔ سوچنا تو ہے، عقل تو لڑانا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے یا رسول اللہ کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہاں پر اتباع کرنا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، استمرار کا معنی ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کو ضائع کرنے والا یہاں پر کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے، کیونکہ ایک تو حالت نماز میں آیا، اور دوسرا لوگ کو یہ نماز ختم ہو گئی، اتباع تو کر لیے، لیکن بہت سارے اہل ایمان یہ سوچنے لگے کہ جو حضرات مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اس دنیا سے پردہ کر لیے، دنیا سے گزر گئے، انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی نمازیں ویسٹ ہو گئی؟ کیونکہ نماز تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ کعبے کی طرف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تمہارے ایمان کو ہم ضائع کرنے والے نہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہارے نمازوں کو، الی بیت المقدس، جو بیت المقدس کی طرف پڑھے گئی، بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی، وہ ان نمازوں کو ایمان کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیونکہ اس کا واجب ہونا اہل ایمان پر تھا، نماز واجب ہوئی تھی ایمان والوں پر، اور اس کو قبول کیا تھا صرف ایمان والوں نے، اور اس کا جماعت میں ادا کرنا، وَأَدَاؤُهَا فِي الْجَمَاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى الْإِيمَانِ، ایک مسلمان کا جماعت میں آ کر نماز ادا کرنا اس کے ایمان کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ایمان کا لفظ کہا، اور حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ نماز کی بنیاد ایمان ہے، ایمان جس کے پاس ہے، اگر ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیاد
ایمان ہے اس کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہہ کر بیان کیا۔ وما کان اللہ، یعنی بیت المقدس کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر جو نمازیں پڑھی گئی، اس سے پہلے جتنی بھی نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی گئی، ان میں سے کوئی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، سب مقبول ہے۔ اب آگے سے کعبۃ اللہ کی طرف پڑھنا ہوگا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگ کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، وہ شفقت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے تمہارے پچھلے نمازوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب آگے سے تم کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تحویل قبلہ سے متعلق مزید بیان اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔